اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ دکان یا مکان کے بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ کئی لوگوں کی شکایتیں یہ ہوتی ہے کہ ان کے مکان میں ایک دوسرے کے اندر باہم محبت نہیں ہے، یا پھر بے برکتی کے معاملات زیادہ ہو رہے ہیں، یا پھر گھر کے اندر ایک دوسرے کے اندر انتشار و اختلاف کی کیفیات زیادہ ہو رہی ہے، یا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی دکان کے اوپر گاہک کا آنا کم ہو گیا یا بند ہو گیا ہے، یا دکانداری ہونے کے باوجود بھی بے برکتی کے معاملات زیادہ ہو رہے ہیں، یا پھر دکان نہیں چل پا رہی ہے۔ تو اس صورتوں میں وہ یہ ساری شکایتیں اپنے ذہن میں لے کر کسی عامل کے یا پھر کسی حکیم کے یا کسی معالج کے خدمت میں جاتے ہیں، اور جب وہ کسی حکیم یا عامل یا کسی علاج کرانے والے کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ عجیب و غریب طریقے سے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور وہ ذہن سازی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کام بھی کرا لیتے ہیں جو کہ شرکیہ یا کفریہ کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر مکان کے اندر اس قسم کے کوئی بھی معاملات ہو، چاہے بے برکتی کے ہو، آپسی جھگڑوں کے ہو، نا اتفاقی کے ہو، یا پھر گھر کے اندر ایک دوسرے میں بے بناؤ ہو، یا پھر دکان کے اندر دکان کا نہ چلنا ہو، دکان کے ذریعے سے آنے والی آمدنی کے اندر بے برکتی کے معاملات ہو، یا پھر دکان کے جو بھی معاملات ہو کہ دکان نہیں چل پا رہی ہے، گاہک نہیں آ رہا ہے، یا گاہک ایک دفعہ آ جائے تو دوسری دفعہ نہیں پلٹتا ہے، ان ساری صورتوں میں ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی آزمودہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو ہم نے یہ چیزیں لکھ کر بھی دی، کئی لوگوں نے اس کو اپنے دکان میں مکان میں لگایا بھی، اور اس کے ذریعے سے الحمدللہ فائدہ بھی ہوا۔ اس چیز کا فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو کچھ شرائط ہیں۔ آپ کو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی دکان یا مکان کے اندر پاکی صفائی کا اہتمام رکھنا ہے۔ پاکی صفائی نہیں ہوگی، آپ چاہے وہاں پر کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، کتنے ہی کوئی عمل کرو، پاکی اور صفائی، اسلام کہہ رہا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے، اور دوسری ایک حدیث ہے کہ الطہور نصف الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو پاکی صفائی جو ہے تو انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے۔ دوسری چیز، اپنی دکان مکان کے اندر اگر اس قسم کے معاملات ہو تو دکان میں کام کرنے والے سارے لوگ، کم از کم مالک اور اہل خانہ، یہ ہمیشہ باوضو رہیں، اور ذکر و اذکار کا اہتمام رکھے، تلاوت کا اہتمام رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، حتی مقدور جتنی استطاعت ہے اتنا جو ہے تو صدقہ خیرات کا اہتمام رکھے، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام رکھے۔ یہ چیزیں کرتے ہوئے ہم جو آج بتلا رہے ہیں، یہ ایک آیت ہے، کلام پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت کو لکھ کر اپنے دکان یا مکان کے اندر لگا دیں۔ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے دکان میں یا مکان میں ہونے والے تمام طرح کے آفتیں، مصائب، پریشانیاں، بلائیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کو لکھنا یہ ہے، شروع میں لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لکھنا جانتے ہو تو الحمدللہ، نہیں جانتے تو کسی بھی عالم حافظ یا کسی عربی لکھنے والے سے لکھوا لے۔ سفید پرچی لے، بغیر لائن کی ایک سفید کاغذ لے، اور اس کے اوپر شروع میں لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے نیچے لکھے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ لکھے ایک دفعہ، شروع میں لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے لکھے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور یہ لکھ کر تھوڑے سے دھاگے سے لٹکتا ہوا گھر کے یا دکان کے اندر لٹکا لے۔ تھوڑا سا لٹکنے والا وہ پرچی کو ایک دھاگا ہو جو کہ ہوا سے تھوڑا سا حرکت کرے۔ انشاءاللہ العزیز اس آیت کی برکت سے، آپ کے معمولات کی برکت سے، اللہ رب العزت گھر کے دکان کے تمام تر مسائل کو، حالات کو درست کر دے گا۔ دعاؤں کا اہتمام کرے، اور جب بھی یہ عمل کرے آپ اس عمل کو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کریں۔ کلام پاک کا عمل ہے، پاک عمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن آپ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے آپ کے تمام امت مسلمہ کے دنیاوی و اخروی تمام مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔